میرے بھائیو، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے. پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے. اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر. اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے. جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے. اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں. تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہے. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں نزع کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178. لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل. یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے. اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے. وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8، وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے.
تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے, منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461, اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی, اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462, اور اس کی تحقیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے. انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا. اور وہ ابن عباس کا قول ہے, موقوفاً روایت ہے, ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی, اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی. تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے, اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے. یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود, اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے, کیونکہ جو علم غیب ہے, غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے, یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے, اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے, کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں, یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں, کس کام کا؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے, وہ چاٹ نہیں کھا سکتا, وہ گول گپے نہیں کھا سکتا, وہ بریانی نہیں کھا سکتا, چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے, اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ پہ لے دو, اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو, کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو. تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں, اربوں کے, تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے 0 پہ کھڑا کر سکتا. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادے تک بک جاتے ہیں. اور مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے, بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹی ہی تھی صرف, اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا, مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا, اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے,
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا، اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادا اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری، والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتا ہے، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا، سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہمارے ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے بھی نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگ نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، عمر دراز کر دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے، لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا
کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کر کسی کیا بات کروں، میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹینسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھی، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں. یہ میں بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے، جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے، تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا. وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے، یہ وہ اردو میں، عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب، جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے، اہل تشیع کے ہاں بھی تھے، ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں، اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا، تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں، کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا، جس طرح کہ جو سورہ نون ہے، سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں، پارہ نمبر 29، تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا، یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون، نون والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال، آلت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال، جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون، نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں، اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئے ہیں نا، یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا، کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو
تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا، سورۃ القصص ہے، سورہ طٰہٰ ہے، طٰہٰ بھی توئے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے سورۃ القصص، طٰ، سین، سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا، لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے، ان کے اوپر توجہ دو. واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے. یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کریں. یقین کریں جب بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں، تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ. اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بزرگوں کو عطا کیتا ہے جی، بزرگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے حق پہ بولو. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا. میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا